آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لا کر ہم سب کو ایک موقع دیا کہ ہم سب اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا سامان پیدا کریں۔ اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنیں۔ ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک حکم دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے یہ آگے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے متصل یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلموں، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اب تمہیں پورے دن بھوکا رہنا ہوگا، پیاسا رہنا ہوگا اور جماع سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو جب اللہ کا یہ حکم نافذ ہو چکا اور اللہ کی طرف سے اعلان آیا تو کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ کتب علیکم الصیام، اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نعمت ختم ہو چکی، اللہ تعالیٰ کے یہاں دولت ختم ہو چکی، خوراک ختم ہو چکی، کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی، کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے صرف اسی قوم پہ، اسی امت مسلمہ پہ، آج جو مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف آج کے مسلمانوں پہ روزہ فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے واسطے اور اطمینان دلانے کے واسطے ایک سرٹیفکیٹ لا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف تم پہ روزے فرض کیے گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ گزرے ہیں، ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ روزہ آج بھی اس دنیا میں جتنی قومیں ہیں، برادران وطن ہیں، ان کی شریعت میں، ان کے مذہب میں روزہ ہے۔ عیسائی ہے تو ان کے مذہب میں روزہ ہے، یہودی ہے تو ان کے دھرم میں روزہ ہے۔ وہ کہ تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل و صورت میں روزے کو رکھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آج کی اس امت کو، آج کے اس قوم کو رمضان کے روزے سے نوازا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بے شمار قوموں کو روزے کے بندھن میں باندھا تھا، پہلے بھی بے شمار قوموں کو روزہ دیا تھا، اور آج بھی جو لوگ یہاں ہیں، جو مسلمان ہیں، ہر ایک پہ روزے فرض کیے
دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم. اور اس آیت سے یہ بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ پہلے جتنی قومیں گزری ہیں وہ تمام قومیں ان پہ روزہ فرض ہوا، لیکن اب ہم ایک ایسی قوم ہیں، یہ امت مسلمہ، یہ آخری قوم ہے، یہ آخری امت ہے، یہ آخری ملت ہے. اب اس قوم کے بعد، اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہوگی، اب کوئی قوم نہیں ہوگی، اب کوئی ایسے افراد نہیں ہوں گے جس پہ کوئی روزہ فرض ہوگا، جس پہ کوئی شریعت اترے گی، بلکہ اب یہ شریعت آخری شریعت، اور جتنے لوگ گزر چکے، لیکن اب یہ قوم آخری قوم ہے اور اس قوم کی شریعت آخری شریعت ہے. اب اس شریعت میں بھی روزے کو فرض کر دیا گیا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ روزے کو فرض کیا، ہم اس کی فرضیت کو مانتے ہوئے روزہ رکھیں. اور جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، جب اللہ کا کوئی فرمان آتا ہے، جب اللہ کے طرف سے کوئی میسج آتا ہے، تو بغیر فائدے کے وہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس فائدے کو شمار نہ کراتا ہو. لہذا روزے کا مقصد اسی آیت میں بیان فرما دیا گیا، لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی گزار بن جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم میں خوف خدا آ جائے، تم میں خشیت الہی آ جائے، تم میں اللہ کی قربت آ جائے. تم جو اللہ سے دور ہو چکے ہو وہ دوری تم سے دور ہو جائے. اس لیے کہ جب مسلمان 11 مہینے بے شمار کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں، دکانداری میں، معاملات میں، کاروبار میں، جب تمام چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں، منہمک ہوتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، اور اس کے دل سے خشیت الہی ختم ہو جاتی ہے، اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کیفیت مات پڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مہینہ انعام کے طور پر، ایک مہینہ سدھار کے طور پر، ایک مہینہ انسانوں کی، مسلمانوں کی صفائی ستھرائی کے طور پر، انعام کے طور پر رمضان کا مہینہ دیتا ہے کہ مسلمانوں 11 مہینے جتنے گناہ ہوئے، 11 مہینے جس قدر اللہ کی نافرمانی ہوئی، ان تمام نافرمانیوں کی بھرپائی کر لو، ان تمام نافرمانیوں کا تم کفارہ ادا کرو. جس قدر 11 مہینے تم اللہ سے دور تھے، شریعت سے دور تھے، سنت سے دور تھے، نماز سے دور تھے، روزے سے دور تھے، نیک اعمال سے دور تھے، اب وہ مہینہ آ چکا ہے. اس میں دوری برداشت نہیں کی جائے گی، اس میں اللہ کی قربت برداشت ہوگی. اس میں رمضان میں نماز کی طرف آیا جائے گا، روزے کی طرف لپکا جائے گا، نیک اعمال کیے جائیں گے، اللہ کو راضی کیا جائے گا، اور وہ تمام گناہ ان سے توبہ کیا جائے گا، استغفار کیا جائے گا. اور 11 مہینے جو قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، اب قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اب ذکر و اذکار کیا جائے گا، وہ کہ تمام 11 مہینے کے گناہوں کا کفارت ادا کیا جائے گا. یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا اکرام ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ دیا ہے. ورنہ اللہ چاہتا رمضان کا مہینہ نہیں دیتا، حساب و کتاب کی گھڑی دیتا، اور پکڑ کا وقت دیتا، گرفت کا وقت دیتا. اس وقت حساب و کتاب ہوتا، اس وقت گرفت ہوتی، اس وقت پکڑ ہوتی. لیکن اللہ
اللہ کی مہربانی پہ قربان چاہیے، اللہ کے احسان پہ قربان چاہیے، اللہ کے فضل پہ قربان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ احسان فرمایا، اپنے بندوں پہ مہربانی فرمائی کہ اس نے رمضان کا مقدس مہینہ دیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ اب جب رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان جس مقصد کے لیے آیا ہے رمضان کو اس مقصد میں صرف کیا جائے۔ رمضان تقویٰ کے مقصد کے لیے آیا ہے، رمضان پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، رمضان خوف خدا کو جسم میں انپٹ کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ خشیت الہی جسم میں آئے گی، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ دل کی دنیا بدلے گی، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ دل کی کیفیت بدلے گی، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ ہم نماز کے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ تمام 11 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکے، اور رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ 11 مہینے جو اللہ سے دور تھے اس دوری کو ختم کیا جا سکے اور اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اس لیے رمضان کا مقصد تقویٰ رکھا گیا ہے تاکہ رمضان میں تمام روزے دار کو اور یہ جو تقویٰ حاصل ہوگا، یہ جو پرہیزگاری حاصل ہوگی اور یہ جو اللہ کی خشیت حاصل ہوگی، خوف خدا حاصل ہوگا، اللہ کا ڈر حاصل ہوگا، سچی اللہ کی محبت حاصل ہوگی، یہ اسی کو حاصل ہوگی جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پہ عمل پیرا ہوگا، جو روزہ رکھے گا، جو دن بھر اللہ کے حکم سے بھوکا اور پیاسا رہے گا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بچے گا، اسی کو تقویٰ کا یہ مزہ سنایا جائے گا، اسی کو یہ تقویٰ کا یہ انعام ملے گا، اور اسی کو پاک کیا جائے گا، اسی کو پوتر کیا جائے گا، اسی کو ریفائن اور پیوریفائی کیا جائے گا۔ اور جو روزہ نہیں رکھے گا، جو روزے سے دور ہوگا، جو کھائے گا پیے گا، چاہے وہ چھپ کے کھائے یا اعلانیہ کھائے یا جہاں جا کے کھائے، اسے تقویٰ کا انعام نہیں ملے گا، اسے متقی کے صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، اسے تقویٰ گزار، پاک باز اور پاکیزہ نہیں کر دینا جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تقویٰ چاہتا ہو، جو خوف خدا چاہتا ہو، جو خشیت الہی چاہتا ہو، جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، جو اللہ کی محبت چاہتا ہو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو چاہتا ہو ان کے لیے عمل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ دن بھر اللہ کے نام پہ بھوکا اور پیاسا رہے، اور جو اللہ کے نام پہ بھوکا اور پیاسا رہے گا، جو روزہ رکھے گا، اسی کی صفائی ہوگی، اسی کی ستھرائی ہوگی اور اسی کی سروسنگ ہوگی، اسی کی اوورہالنگ ہوگی، اور جو رمضان کا مذاق اڑائے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اسے تقویٰ کا انعام نہیں ملے گا، اسے متقی کے لقب سے ملقب نہیں کیا جائے گا، اسے تقویٰ کے ایوارڈ سے نہیں نوازا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھنے والے ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے خزانے میں دولت کی کمی ہو گئی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں خوراک کی کمی ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھوک سے مروانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں پیاس سے مروانا چاہتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اور آج یہ اعتراضات کفرستان کی طرف سے آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے جو تحریاں ہیں، جو منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، یا ایسے لوگ جو سرخرید غلام ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے ایسے اعتراضات آتے رہتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو گمراہ کیا جائے، امت مسلمہ کو اللہ اور رسول کے طریقے سے دور کر دیا جائے۔ تو میں نے بتایا کہ رمضان کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، لعلکم تتقون۔ ایک تو یہ کہ رمضان تقوی کے لیے آیا ہے، متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رمضان یہ سروسنگ کا مہینہ ہے، رمضان یہ اوورہالنگ کا مہینہ ہے۔ جس طرح انسان پورے دن کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے،
बिजनेस करता है, तिजारत करता है, दुकान पे होता है, मजदूरी करता है, तो थकता है, उसका जिस्म थकता है, वो इस कदर थक जाता है कि उसे सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उसे आराम की जरूरत पड़ती है, उसे राहत की जरूरत पड़ती है। इसलिए रब ने यौमिया थकान को दूर करने के लिए रात बनाई है कि रात में लोग आराम करें और दिन भर के थकान से आजाद हो जाए। इसलिए ए लोगों, इसीलिए रमजान का महीना पूरे साल की सर्विसिंग का महीना है, पूरे साल के थकान को दूर करने का महीना है, पूरे साल जो गंदगी बैठ जाती है, पूरे साल जो ज़हनों में गलाज़त आ जाती है, पूरे साल जो अल्लाह के ताल्लुक से दूरी पैदा हो जाती है, उन तमाम दूरियों को खत्म करने के लिए ये रमजान सर्विसिंग का महीना है, ये रमजान ओवरहालिंग का महीना है। और इस महीने में पूरे साल की सर्विसिंग होती है, हर तमाम चीज की, जो चीज दुनिया में है अक्सर व बेशतर चीज की सर्विसिंग होती है, मोटर कार की सर्विसिंग होती है, हर एक चीज की सर्विसिंग होती है। इंसान और हर चीज काम करते करते काम करना छोड़ देती है, आउट ऑफ सर्विस हो जाती है, इसलिए उसकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए इंसान भी बेशुमार थकनों में होता है, बेशुमार जिम्मेदारियों में होता है, बेशुमार कारोबार में होता है, बेशुमार मामलात में होता है, तो उसका दिल गंदा हो जाता है, दिल में खबासत आ जाती है, दिल में गिलाजत आ जाती है और अल्लाह से दूरी हो जाती है, अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल नहीं होता। इसलिए अल्लाह रमजान का महीना लाता है ताकि सर्विसिंग हो जाए और तमाम कचरा दूर हो जाए, तमाम गंदगी से उसके दिल को साफ किया जा सके, तमाम आलाइशों से उसके दिल को पाक किया जा सके। इसलिए रमजान सर्विसिंग का महीना है। और तीसरी बात मैं ये बताऊं, पहली बात तो ये है कि रमजान मुत्तकी का महीना है, तकवा गुजार महीने का महीना है, और दूसरी बात ये कि रमजान सर्विसिंग का महीना है, और तीसरी बात रमजान रूह को संवारने का महीना है। रमजान रूह को संवारने का महीना है। पूरे साल इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का महवर, उसकी मेहनत का मरकज, उसकी मेहनत का दारो मदार, उसकी बिजनेस होती है, उसकी तिजारत होती है, उसका कारोबार होता है, उसकी दुकानदारी होती है, उसके घर होते हैं, दुकानों मकान होते हैं, बीवी बाल बच्चे होते हैं, जिन पे वो पूरी साल मेहनत करता है। जब इन तमाम चीजों पे पूरी साल मेहनत करता और दिल पे मेहनत नहीं होती, रूह पे मेहनत नहीं होती है, जब रूह पे मेहनत नहीं होती तो रूह ताकतवर नहीं होती, रूह पावरफुल नहीं होती, और जब रूह पावरफुल नहीं होती है, रूह कमजोर पड़ जाती है, तो फिर अल्लाह की याद उसमें नहीं होती, और फिर खुदा उसमें नहीं होता, खशियत इलाही उसमें नहीं होती, फिर वो इंसान शैतान बन चुका होता है, उसमें शैतानत आ जाती है, उसमें जुल्म आ जाता है, उसमें नाइंसाफी आ जाती है, उसमें फिस्क व फुजूर आ जाती है, उसमें नाफरमानी आ जाती है, उसमें अल्लाह से दूरी आ जाती है। इसलिए कि जब वो चीज, जो चीज नेकी की तरफ खींचे, वो चीज कमजोर पड़ जाएगी तो इंसान बुराई की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा, इंसान बुराई की तरफ भागेगा। और इंसान जब पूरे साल 11 महीने बीवी बाल बच्चों पे मेहनत करता है और बैंक बैलेंस पे मेहनत करता, रुपए पैसे के लिए मेहनत करता और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए मेहनत करता, कारोबार के लिए मेहनत करता, दुनिया में तरक्की के लिए मेहनत करता, दुनिया में प्रोग्रेसिंग के लिए मेहनत करता है, दुनिया में आसमान छूने के लिए मेहनत करता है, तो वो उसमें कामयाब जरूर होता है, लेकिन एक तरफ कामयाब हो रहा होता है, दूसरी तरफ आखिरत के एतबार से वो कमजोर पड़ रहा होता है, दूसरी तरफ वो अल्लाह के एतबार से और नेकी के एतबार से, अमाले सालिहा के एतबार से, तकवा के एतबार से, खौफ खुदा के एतबार से, खशियत इलाही के एतबार से वो वीक और कमजोर होता चला जाता है। इसलिए अल्लाह नेक आमाल के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अल्लाह मस्जिद की तरफ खींचने के लिए ऐसी ताकत हो जो ताकत मस्जिद की तरफ खींचे, ऐसी ताकत हो जो ताकत हमारे सालिहा की तरफ खींचे, ऐसी ताकत हो जो ताकत अच्छे अमल की तरफ खींचे,
ایسی طاقت ہو جو طاقت نیک نامی کی طرف کھینچے، ایسی طاقت کا نام روح ہے، روح کی غذا ہے۔ پورے سال روح کو غذا نہیں ملتی ہے، لیکن رمضان یہ روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں جو مومن، جو مسلم روح پہ محنت کر لیتا ہے، روح کو سنوار لیتا ہے، روح کو طاقت دے دیتا ہے، روح کو روح کی غذا دیتا ہے، روح کو روح کی خوراک دیتا ہے، روح کو خوراک دیتا ہے روزے کی، روح کو خوراک دیتا ہے تہجد کی، روح کو انرجی دیتا ہے وہ تراویح پڑھ کے، اور روح کو انرجی بخشتا ہے وہ تلاوت کلام اللہ کر کے، اور روح کو طاقت دیتا ہے وہ ذکر و اذکار کر کے، روح کو اسٹرانگ بناتا ہے وہ استغفار کر کے۔ پھر روح مضبوط ہو جاتی ہے، روح سنورتی ہے، پھر روح اس طرح مضبوط ہوتی ہے، روح اس طرح اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے بعد اسے نماز نہیں چھوڑنے دیتی، رمضان کے بعد اسے فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہونے دیتی، رمضان کے بعد اللہ کا نافرمان اور اللہ کا باغی نہیں بناتی، پھر رمضان کے بعد وہ سڑکوں پہ نماز کے وقت میں نہیں چلتا، مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اس سے روح پاورفل ہوتی ہے، اس لیے رمضان روح کو پاورفل بنانے کا مہینہ ہے، روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور روح سنورے گی تلاوت کلام اللہ سے، روح سنورے گی توبہ سے، روح سنورے گی تہجد سے، روح سنورے گی استغفار کی کثرت سے، روح سنورے گی دعا و ذکر و اذکار کی کثرت سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان روح کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، رمضان روح کو اسٹرانگ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے جن چیزوں سے روح سنورے، جن چیزوں سے روح پاکیزہ ہو، پوتر ہو، ان چیزوں کو اختیار کیجئے، اختیار کیجئے نماز کو، اختیار کیجئے تمام اچھے اعمال کو، اختیار کیجئے توبہ کو، اختیار کیجئے تہجد کو۔ رمضان میں انسان آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتا ہے، اس لیے ہر کوئی عادی بنائے خود کو، ہر کوئی خود کو عادی بنائے کہ رمضان میں تہجد پڑھے گا، ہر کوئی تہجد پڑھنے کا خود کو مکلف اور پابند بنا لے۔ اور آخری بات، چوتھی بات میں یہ بتاؤں کہ رمضان کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا اور آخری حصہ آگ سے نجات کا، جہنم سے خلاصی کا۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جس حصے میں ابھی چل رہے ہیں یہ پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ تو رحمت آخر ہے کیا؟ رحمت کیا ہے؟ اس قدر محترم بشان چیز رحمت یہ کیا ہے کہ رحمت کے عشرے سے رب نے رمضان کا آغاز کیا ہے۔ رمضان کی اسٹارٹنگ اور رمضان کی بگننگ اور رمضان کی ابتدا رحمت سے کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کوئی بات تو ضرور ہے کہ رمضان کے اسٹارٹنگ کے لیے رب نے رحمت کو پہلے عشرے کے طور پہ استعمال کیا اور کہا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوگا، لہذا رحمت کے معنی اگر آپ تلاش کریں گے تو رحمت کا معنی آپ کو ملے گا اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشنودی کے، اللہ کی چاہت کے، اللہ کے قرب کے۔ قرب خداوندی کے معنی رحمت کے ہیں، اور رحمت کے معنی حفاظت کے، رحمت کے معنی سیفٹی کے، رحمت کے معنی اللہ کی خوشی کے۔ تو یقیناً پہلے مہینے میں یہ پیغام دیا جاتا ہے، پہلے مہینے میں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جب رمضان کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، جب رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، ایسے وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اللہ کو راضی کیا جائے گا، رب کی خوشنودی حاصل کی جائے گی، رب کی رضا حاصل کی جائے گی۔ 11 مہینے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، 11 مہینے تم اپنے رب سے دور رہے، اس لیے سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی اللہ کو راضی کیا جائے گا، رب کی رضا حاصل کی جائے گی، رب کی خوشنودی حاصل کی جائے گی۔ اور اس کے اپوزٹ، جسے رب کی رضا نہیں ملے گی اسے کیا ملے گا؟
اسے رب کی لعنت ملے گی، اسے رحمت سے دوری ملے گی۔ مطلب یہ کہ جو پہلے عشرے میں اللہ کو راضی کر لے گا اسے رب مل جائے گا، اسے خدا مل جائے گا، خدا کی خوشی مل جائے گی، اور جسے خدا کی خوشی مل جائے گی سمجھیے اسے خدا مل جائے گا، اور جسے سب سے پہلے عشرے میں خدا مل جائے گا اسے مغفرت بھی مل جائے گی اور اسے آگ سے خلاصی بھی مل جائے گی، اور جسے پہلے عشرے میں خدا نہیں ملے گا، رب کی رضا نہیں ملے گی، رب کی خوشنودی نہیں ملے گی، رب کی چاہت نہیں ملے گی، اسے مغفرت نہیں ملے گی، اسے دوسرے عشرے کا انعام جو مغفرت ہے وہ نہیں ملے گا، اور تیسرے عشرے کا جو انعام ہے آگ سے خلاصی وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے عشرے پہ زور دینا پڑے گا۔ جب پہلی منزل حاصل ہو جائے گی تمام منزل حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جب وہ پہلی منزل حاصل ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہے، تمام منزل آسانیوں کے ساتھ طے ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کی پہلی منزل، رمضان کی پہلی سیڑھی اور رمضان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، رب کو راضی کریں۔ جب راضی ہو جائے گا رب تو رب آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ کا ہو جائے گا تو پھر رمضان کے تمام انوار و برکات آپ کو میسر ہو جائیں گے، آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اللہ تعالی اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی خوشنودی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں ہم سے راضی ہو جائے تاکہ تمام عشرے کا انعام ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سے رمضان گزارنے والا